ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا تذکرہ ہم گزشتہ کچھ خطبات سے کرتے آ رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن مجید میں جو سورہ فتح ہے اس نے بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ، فضیلت اور اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں۔ یہ جو میں نے خطبہ میں آیت پڑھی ہے یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے۔ آخری آیت میں بھی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا اور ان کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، ان کی ایک بڑی صفت اور پہچان یہ ہے کہ جب معاملہ کفر سے مقابلے کا ہو تو آپ ان میں نرمی نہیں پائیں گے، شدت اور کافروں کے مقابلے میں جرت اور بہادری، کہیں پر بھی کفار سے مقابلے میں نرمی یا بزدلی وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں نہیں ملے گی۔ رحماء بینہم، لیکن جب معاملہ ان کے آپس کا ہو، ظاہر ہے اکٹھے رہتے ہوئے کوئی بات یا کسی کی کوئی حرکت وہ کسی دوسرے کو ناگوار گزر سکتی ہے، کسی دوسرے پہ گراں گزر سکتی ہے، ان کا کوئی ایک دیا ہوا مشورہ وہ کسی دوسرے کو ہو سکتا ہے پسند نہ آئے۔ اگر کہیں پر ان کا آپس میں معاملہ ہو تو آپس میں بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے رحمت اور شفقت اور مودت کا جذبہ رکھنے والے، رحماء بینہم، یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ تراہم رکعا سجدا، ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع کی حالت میں ملیں گے اور سجدے کی حالت میں ملیں گے۔ رکعا سجدا، بہت زیادہ رکوع کرنے والے، بہت زیادہ سجدے کرنے والے۔ فرائض تو ان کے نزدیک ہیں ہی اہم، انہیں تو چھوڑنے کا سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ نوافل میں اس قدر آگے بڑھے ہوئے اور نوافل پر اس قدر عمل کرنے والے کہ وہ فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام بھی پابندی کے ساتھ کیا کرتے اور کثرت کے ساتھ کیا کرتے۔ رکعاً، بہت زیادہ رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے، یعنی نوافل بہت زیادہ پڑھنے والے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، انہیں اس سب کے مقابلے میں، اس سب کے بدلے میں اگر کوئی چیز چاہیے تو وہ اللہ کا فضل ہے، ورضوانا، اور اللہ وحدہ لا شریک کی رضامندی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ لوگ اپنی اس کوشش میں پورے اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اور ساتھ کا حق ادا کر دیا۔ انہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہیے تھی، اللہ وحدہ لا شریک نے فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ یہ جو شرف صحابیت ہے جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا کر دیا، وہ ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ آج میں اتنا عمل کر کے یا اتنی قربانیاں کر کے
میں وہ جو شرف صحابیت ہے اس پہ جا پہنچوں گا تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے نواز دیا اس شرف سے، اس فضیلت سے کہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے وحی کے وہ خود گواہ بنے۔ نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی اپنی خوشی کا ذکر کیا تو کبھی اپنے مسائل کا تذکرہ کیا اور ان کے حل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ مانگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کیا ہوگا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے بھی لگے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو کا تذکرہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کی جو نرمی ہے اس کا تذکرہ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کا تذکرہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کا، رات کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے پیچھے کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتداء میں نماز ادا کی۔ ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا، اے ابو منذر تجھے تیرا علم مبارک ہو، اور کسی کے لیے دعا کی، اللہ اس کے سینے کو ایمان سے، علم سے، حکمت سے، قرآن مجید کے فہم سے بھر دے۔ انہی میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک ہی صف میں نماز پڑھنے کا موقع ملا، اور ان میں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، میں ان کے گھر رات گزارا کرتا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کے کیا عمل کرتے ہیں، یا رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے۔ ہیں ابھی بچے، لیکن کہتے ہیں میں ادھر جا کے سو گیا، صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں آپ سے پہلے جاگ چکا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر اٹھے اور اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو ملا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا، آپ باہر گئے، آپ نے پانی پیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور سورہ آل عمران کی آخری آیتیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہاں سے لے کے سورہ آل عمران کے آخر تک، یہ آخری رکوع سورہ آل عمران کا تلاوت کیا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا، آپ نے مسواک فرمائی، مسواک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، پھر آپ نے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے جا کے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں بائیں جانب، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آ کے کھڑے ہو گئے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کو علم نہیں ہے کہ دو بندے اگر نماز پڑھ رہے ہیں، اکٹھے جماعت کروا رہے ہیں تو مقتدی کو کس طرف ہونا چاہیے، علم تو نہیں تھا، بائیں طرف کھڑے ہو گئے، حالانکہ بائیں طرف تو امام کو ہونا چاہیے، جو اکیلا مقتدی ہے امام کے ساتھ اسے امام کی دائیں طرف ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ہی بازو سے پکڑا، بازو سے پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دائیں لا کر کھڑا کیا۔ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں دوران نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بازو سے پکڑتے ہیں اور لا کے دوسری طرف کھڑا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں میں
نیند مجھے بہت آ رہی تھی، میں اونگ رہا تھا، تو رسول اللہ جب میں سوتا اونگتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کان کو ہلکا سا دبا دیا کرتے تھے کہ تجھے دوران نماز ہی نیند آ رہی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اختیار کیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا تھا کہ آپ کے والد اور آپ کے چچا یہ آ گئے ہیں، آپ ان کے ساتھ چلے جاؤ، تو انہوں نے اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنا پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا جو ہے وہ پسند کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں، کتنے ہی ان میں سے ایسے ہوں گے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ بٹھا کے ایک ہی تھالی میں کھلایا ہوگا، ایک ہی تھالی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے ہیں اور اسی تھالی سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی کھاتے ہیں، ایک ہی برتن ہے، اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے ہیں اور اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بھی پیتے ہیں۔ لہٰذا جو شرف صحابیت ہے اس تک محنت سے پہنچنا یہ نہیں ہو سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من کان منکم متعصیا، یا ایک روایت کے الفاظ ہیں من کان متعصیا، جس نے نمونہ لینا ہو، ماڈل پکڑنا ہو، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو پکڑے۔ وہ نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بنائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ابر هذه الامة قلوبا، امت کے سب سے نیک ترین جو دل ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے۔ نیک دل، صاف دل، پاکیزہ دل، مطہر دل، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ امتحان ان کے دلوں کا لیا گیا اور تقوی کے لیے لیا گیا۔ کہتے ہیں ابر هذه الامة قلوبا، اگر سب سے زیادہ بہترین اور نیک دل دیکھنے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ نیک دل، صاف پاکیزہ دل، ظاہر و باطن پاک، کیونکہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اگر کسی کے پیچھے چلنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پیچھے چلو، کیونکہ وہ علم کے اعتبار سے انتہائی گہرے تھے، گہرا علم رکھا کرتے تھے، سطحی علم نہیں، 2 4 5 چند چیزوں کا ایک بارے میں علم ہوا، صرف وہ علم نہیں بلکہ گہرا علم رکھا کرتے تھے۔ اور اس سے زیادہ گہرا علم کیا ہوگا کہ وہ علم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے۔ کوئی بیچ میں واسطہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی سبب نہیں، خود ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ پوچھا گیا ایک صحابی سے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز میں کتنا قیام کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے 15 آیتوں کے برابر، ایک رکعت کا قیام 15 آیتوں کے برابر۔ اچھا، اس نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں؟ کیونکہ آواز تو نہیں آتی ظہر میں یا عصر میں، امام کی آواز تو نہیں آتی، آپ کو کیسے پتا چلتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں؟ صحابی جواب دیتے ہیں کیونکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہلتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس قدر قریب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والے اور علم میں انتہائی گہرا علم رکھنے والے کون ہیں؟
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، جو تیسری بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ تکلف کم سے کم کیا کرتے تھے، نخرہ اس نام کی کوئی چیز ان میں تھی ہی نہیں، نہ معاملات دنیا میں اور نہ معاملات دین میں، تکلف سے بری، تکلف سے پاک، تکلف سے عاری، جو ملا وہ کھا لیا، جہاں پہ جگہ ملی وہاں پہ بیٹھ گئے، جو میسر آیا وہ پہن لیا۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اور دیکھا، میں نے محسوس کیا کہ ان کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، میں نے وہ شمار کرنے شروع کیے، 1 2 3 13 پیوند تھے، اور ان پیوندوں میں سے ایک پیوند چمڑے کا بھی لگا ہوا تھا۔ کپڑے خود ٹانک لیا کرتے، جوتے خود مرمت کر لیا کرتے، اپنے جانوروں کا دودھ خود نکال لیا کرتے، اور مزدوری وغیرہ کرنے میں انہیں کوئی عار کوئی شرم نہیں تھی۔ اقلھا تکلفاً، تکلف کے اعتبار سے اگر کسی نے کم ترین دیکھنا ہو تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ تکلف نہیں، نخرہ نہیں، جو اللہ نے دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے ویسے ہی جو ہے وہ کیا۔ اگر کسی نے پیچھے چلنا ہے تو وہ ان کے چلے، اگر کسی نے امام بنانا ہے تو وہ ان کو بنائے، اگر کسی نے اسوہ ماڈل اور نمونہ بنانا ہے تو وہ انہیں بنائے، کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر ایک موقع پہ دنیا کی بجائے آخرت کو، وہ جو بات ہے فضلا من اللہ و رضوانا، کہ انہیں چاہیے تھا اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی۔ انصار نے کچھ بات کر دی یا ان کی طرف سے بات سامنے آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقیوں کو تو دے دیا، اتنا آیا تھا مال غنیمت سب کو دے دیا ہے، انصار کو نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار تمہیں کیا چاہیے، مال چاہیے یا اللہ کا رسول چاہیے؟ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کا رسول چاہیے۔ جو بات ہو گئی سو ہو گئی، ہمیں اللہ کا رسول چاہیے۔ کہا پھر سنو، سارے لوگ اگر ایک راستے پہ چلیں اور انصار ایک راستے پہ چلیں، میں اس راستے پہ چلوں گا جس پہ انصار چلتے ہیں۔ مال کا کیا ہے؟ اکٹھے ہوئے انصار، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ آج پیغمبر نے بلایا ہے اور کہا ہے جو مانگنا ہے مانگ لو، آ جاؤ۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہم مشورہ کر لیں، سارے آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ یہ صحابہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آج اللہ کے پیغمبر کی طرف سے بڑی آفر آئی ہے کہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ سب نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کچھ بھی مانگ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت مانگ لیں، ختم ہو جائے گی۔ آج مال مانگ لیں، ختم ہو جائے گا۔ کوئی عہدہ مانگ لیں، وہ ختم ہو جائے گا۔ کہنے لگے کیوں نہ اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ اللہ سے ہمیں معافی کی درخواست کر دیجئے کہ ہمیں معاف کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کہنے لگے ہمارے بیٹوں کے لیے بھی کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، کہنے لگے ہمارے پوتوں کے لیے بھی کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، کہنے لگے ہمارے پڑ پوتوں کے لیے بھی کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، اللہ انصار کو بخش دے، انصار کی اولاد کو بخش دے، ان کی اولاد کی اولاد کو بخش دے، اور ان کی اولاد کی اولاد کی اولاد کو بھی بخش دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جب بھی موقع ملا، حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی تابعی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، کہنے لگے ایک دفعہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں، ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ پھر مجھے کہنے لگے وہ جو سیاہ فام عورت ہے وہ جنتی عورت ہے۔ پھر وجہ بتانے لگے
کہ ایک بار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اسرع و انی اتکشف، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، و انی اتکشف، اور جب یہ دورہ پڑتا ہے نا میرا حجاب پردہ وغیرہ وہ کھل جاتا ہے، پردہ نہیں رہتا جسم کا، اس قدر شدید ہوتا ہے دورہ کہ مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک میری اس بیماری کو دور فرمائے، اللہ مجھے صحت دے، فدعوا اللہ ان یشفینی، آپ دعا کیجئے اللہ مجھے صحت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان شئت دعوت لک، اگر تو چاہتی ہے تو میں دعا تیرے لیے کر دیتا ہوں، وَإِن صَبَرْتِ فَلَكِ الْجَنَّةِ، اگر صبر کرے گی تو تجھے جنت ملے گی، اگر صبر کرے گی تو جنت ملے گی۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ، بغیر سوچے سمجھے مشورہ کیے اس نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیماری پر صبر کروں گی، آپ بس اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ جو میں بے پرد ہوتی ہوں میری بے پردگی نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرما دی۔ صحت دنیاوی، مال دنیاوی، فائدہ دنیاوی، سوال ہوا کیا چاہیے؟ صحت کے لیے دعا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے تو دوبارہ بیمار دوبارہ نہ ہوتی، لیکن آپ نے فرمایا ان صبرت فلک الجنہ، اگر صبر، اس نے کہا میں صبر کروں گی، آپ سے میں چھوٹی چیز مانگنے آئی تھی آپ نے تو مجھے بڑی چیز دے دی۔ مرد اور عورتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھر مثالی ساتھی رہے، مثالی ساتھی۔ کائنات جو ہے پوری دنیا کی تاریخ وہ لاجواب ہے اس بات پر کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں جیسا کوئی پہلے یا بعد میں کبھی دیکھا ہے تاریخ نے، یا کبھی دکھایا ہے کسی کو تاریخ نے؟ تاریخ خاموش ہے، مجبور ہے یہ کہنے پہ کہ جیسے ساتھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہے ویسے کسی اور کے کوئی مقابلہ ہی نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محض ایک اشارے پہ، صرف ایک اشارے پہ جان دینے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے، محض ایک اشارے پہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آئیے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا یا ان کا کافروں کے ساتھ مقابلے میں اترنا یا ان کا اپنے بھائیوں کے لیے مشفق اور مہربان ہونا یا ان کا رکوع و سجود میں بہت زیادہ مشغول و مصروف رہنا، ان ساری چیزوں کے بدلے میں انہیں کیا چاہیے؟ انہیں بس اللہ کا فضل چاہیے اور اس کی رضامندی چاہیے۔ یہی مطلوب تھا، یہی مقصود تھا کہ بس ہم سے اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی نہ ملے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب غزوہ جیش العسرہ جو تھا اس میں نہیں جا سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے، میں نے سچی سچی بات بتا دی کہ مجھ سے سستی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ بات کرنا چھوڑ دی، دوسرے صحابہ کو منع کر دیا کہ اس سے بات نہیں کرنی، پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اپنی بیویوں کو ان کے باپ کے گھروں میں چھوڑ آؤ، مجھے جو ہے وہ کسی ملک کے بادشاہ کی طرف سے ایک پیام موصول ہوا، ایک خط موصول ہوا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے اس آزمائش میں ڈالا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، ان پہ زمین باوجود کہ بہت کشادہ ہے ان پہ زمین تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، یہ خود اپنی جانوں سے تنگ ہو گئے۔ اب خط ملتا ہے بادشاہ کا کہ
تمہارے اوپر بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا نہیں کیا، عرصہ حیات تمہارے اوپر تنگ کر دیا گیا ہے، تم یوں کرو، تم ہم سے آ ملو، جو مانگو گے دیا جائے گا، تمہیں ہم فوج کے ایک حصے کا سالار بھی بنا دیں گے، اور جو کچھ چاہیے ہوگا، بیوی چھڑوا دی ہے ادھر آ جاؤ وہ بھی مل جائے گی، گھر چھوڑ دو گھر بھی مل جائے گا، مال بھی مل جائے گا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ خط لے جا کے اپنے بادشاہ کے منہ پہ مار دو، جو یہاں پہ رہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بول کر مجھے جو اطمینان حاصل ہے تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں جب آیتیں اتری کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہم تینوں کی جنہوں نے سچ بولا تھا ان کی توبہ کو قبول کر لیا تو خوشی کی انتہا نہیں رہی، اگر مجھے ملک شام کی پوری بادشاہت بھی مل جاتی تو یہ خوشی میرے لیے زیادہ تھی اس خوشی سے کہ مجھے پورے ایک ملک کا مکمل بادشاہ بنا دیا جاتا۔ یہ اصحاب ہیں رسول اللہ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو کیا اللہ کے لیے، جو نہ کیا وہ بھی اللہ کے لیے، ساتھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ساتھ دینے کا حق ادا کر دیا کہ پوری کائنات میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ اور یہ ہیں، اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی کی پیروی کرنی ہے، اگر کسی کو امام بنانا ہے، اگر کسی کے پیچھے چلنا ہے تو وہ کس کے پیچھے چلو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اوصاف ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے، سورہ فتح تو ساری ہی تقریباً ان کے اوصاف میں آئی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے لیے اس سورہ میں جنت کا بھی وعدہ کیا ہے، فتح کا بھی وعدہ کیا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی بیعت کو ایسی بیعت قرار دیا ہے کہ جس بیعت کرنے سے اللہ وحدہ لا شریک راضی ہو گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔